Assalamu alaikum class 9. I am delivering the lecture of English literature today. We will go through the first chapter of our English textbook, which is the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Moving forward to the next step, open your textbook. You can see the first chapter in front of your screen. The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. بیسکلی سرمن کو انگلش لینگویج میں اس کا میننگ ہوتا ہے اسپیچ، لیکن عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اس پورے چیپٹر کو تھورلی کیئرفلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے. جب آپ ریڈ آؤٹ کر لو گے اس چیپٹر کو تو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوگی، تبھی آپ کو اس کی سمری سمجھ آئے گی. سب سے پہلے اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کریں. اوکے لیٹس اسٹارٹ. حضرت محمد peace be upon him was born in 571 AD at holy city of Makkah and he belonged to the noble family of قریش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 ہجری میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قریش خاندان سے تھا، جو کہ ایک معزز خاندان تھا. نوبل مینس معزز فیملی سے ان کا تعلق تھا جس کا نام تھا قریش. اوکے دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس. وہ بت پرستی کرتے تھے. جو قریش خاندان تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ. ایک خدا میں ان کا ایمان نہیں تھا. حضرت محمد پیس بی اپون ہم آسکڈ the قریش not to worship their false gods. He told them that he was the prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پریچنگ کی. انہوں نے کہا کہ تمہیں جھوٹے اور بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرو جو کہ سچا خدا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پریچنگ کی، مینس تبلیغ کی. بٹ موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ اب ریزن کیا تھا کہ اسلام جو تھا اس وقت سعودی عرب میں، مطلب آج سے 400 نہیں 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اسلام بالکل ایک نیو عقیدہ تھا، ایک نیو ریلیجن تھا. تو وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. قریش جو تھے بت پرستی ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے باپ داداؤں کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. ان کا مائنڈ قبول ہی نہیں کر رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی پریچنگ کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، قریش نے مسلمانوں پر جو مکے میں آباد تھے ان پہ ظلم و ستم کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس حد تک ظلم و ستم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیورز کو ہی ہیڈ ٹو آسک دا بلیورز. اپنے بلیورز کو مینس اپنے جو ان پہ ایمان لائے تھے، مینس جو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی ہم مسلمان مومن، ان کو آرڈر دیا کہ آپ مائیگریٹ کر جائیں مدینہ، کیونکہ مکے میں رہنا مسلمانوں کے لیے امپاسبل ہو گیا تھا قریش کی وجہ سے. دکھایا نا، فیئرس اینڈ ٹیربل، بہت زیادہ خوفناک اور بہت مشکل ہو گئی تھی زندگی مکے میں گزارنا. ان 622 AD 622 ہجری میں the prophet peace be upon him himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. This event is known as ہجرہ in history. 622 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں مکہ سے مدینہ، اور ہم تاریخ میں اس ایونٹ کو ہجرہ کے نام سے جانتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ان مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مائیگریشن کر گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا. 3 اصول تھے اس سوسائٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے بیس پہ. 3 اصول تھے. پہلا اصول یہ تھا، فرسٹ جو پرنسپل تھا وہ اتنا کہ تمام پاور اللہ پاک کا ہے. سیکنڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی اسلامک سوسائٹی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اسٹیٹس، وومن اسٹیٹس بتایا کہ وومن کا اسٹیٹس بیسیکلی ہے کیا. مطلب چیٹل کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی. عورت کوئی کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. عورت کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، مطلب چیٹل کا اسٹیٹس نہیں ہے اس کا، ایکویلٹی کا اسٹیٹس ہے آدمی کے ساتھ. یہ کی پوائنٹس ہیں، صحیح ہے اس چیپٹر کے. 10 ہجرہ میں، مینس کہ ہجرت کے 10ویں سال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مین صحابہ کے ساتھ، اور اپنا زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کرتے ہیں. اور اس ہجرت میں مطلب اس کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں. جو بھی وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے، جتنے بھی حج زائرین ہوتے ہیں، اس بڑے کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں پوری مسلم کمیونٹی کے لیے عرفہ کے میدان میں. اور اس کے کیا کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی. کی پوائنٹس یہ ہیں: نو عرب از سپیریئر ٹو اے نان عرب اینڈ نور از اے وائٹ مین ان اینی وے بیٹر دین اے بلیک مین. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی بلیک مین پہ مینس کالے پہ کوئی فضیلت حاصل ہے. صرف انسان کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اللہ پاک کی نظر میں اس کو سپیریئر کرتا ہے. دا ہول ہیومینٹی از دا آفسپرنگ آف آدم. پوری جو ہیومینٹی مینس پوری انسانیت آدم کی آفسپرنگ ہے، مینس آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. بیسیکلی یہ لاسٹ سرمن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے یہ کی پوائنٹس ہیں. ایکویلٹی، بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے، بردرہڈ کو پروموٹ کیا ہے. آل دا مسلمس آر بردرس امنگ دیم سیلف. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بیسیکلی اس چیپٹر کی سمری تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے رہنمائی حاصل کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یو ول نیور گو رانگ. دس از واٹ؟ دس از دی ہولی بک آف اللہ. یہ بیسیکلی اس چیپٹر کی سمری ہے کہ ہمیں ہولی قرآن کی ٹیچنگس کو اپنی پرسنل لائف میں اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ قرآن پاک کی کیا کہتے ہیں ٹیچنگس کو اپنی پرسنل لائف میں امپلیمنٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں گے اور ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی. اب آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے رجسٹرس کو اوپن کریں. رجسٹرس کو اوپن کریں. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کے اسکول کا رجسٹر. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، فرسٹ ٹرم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. فرسٹ ٹرم لکھنا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ کو انڈیکس مینٹین کرنا ہے. کس طریقے سے کریں گے؟ ڈیٹ، ٹاپک، ٹیچر، سگنیچر. صحیح. پھر اس کے بعد آپ کو دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. یہ سارا کام آپ کو اپنی فیئر کاپیز میں کرنا ہے. دین آنسر دا فالوئنگ کویشچنس. ان تمام کویشچنس کو آنسر کریں. آپ کے اسکرین پہ آپ کو 6 کویشچنس نظر آ رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے میں ریڈ کروں گی. واٹ ڈڈ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آسکڈ دا قریش ٹو ڈو. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کیا کرنے کے لیے کہا. واٹ ڈڈ دا ہولی پروفٹ سے اباؤٹ مسلمز ان ہز لاسٹ سرمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا. آن واٹ پرنسپل واز اسلامک سوسائٹی فاؤنڈیڈ. کن اصولوں پر اسلامی ریاست قائم ہے. وائی ڈڈ دا قریش اپوز دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کیوں کی. واٹ از ہجرا اینڈ ویئر ڈیڈ اٹ ٹیک پلیس. ہجرا کیا ہے اور یہ کب ٹیک پلیس مینس کہ کب ہوا. اینڈ واٹ ڈز دا لاسٹ سرمن ٹیچ اس. لاسٹ سرمن مطلب آخری خطبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. ان شارٹ ہمارے سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں کیا موجود ہے. آپ کو یہ تمام کویشچنس کے آنسر دینے ہیں. یہ تمام کام آپ کے فیئر کاپیز میں ہوگا، آپ کے اسکول کے رجسٹرز میں ہوگا. فرسٹ ٹرم، انڈیکس، ٹائٹل پیج اینڈ دین آنسر دی فالوئنگ کویشچنس. اور یہ تمام کام آپ کا جب آپ کی اسکولز اوپن ہوں گی لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ، تب یہ تمام کام آپ کے اسکول میں چیک ہوگا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.